حاضرین جمعہ، محترم دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد انگت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسل پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعے میں آپ کے سامنے موت سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر اکثر خطبہ حضرات، اکثر داعی اور اکثر واعظ خطیب بولتے رہتے ہیں، پھر بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے ہم غفلت برتتے ہیں، کسی چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، تو یہی ہے، جبکہ یہ اتنی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، سب کی الگ الگ سوچ ہے، مختلف رنگ و نسل کے ہیں، بھات بھات کی بولیاں بولنے والے ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں ہر ایک معاملے میں، ہر ایک مسئلے میں، لیکن دنیا کا یہ واحد مسئلہ ہے جس کے اندر کبھی کسی کا اختلاف نہیں ہوا، چاہے کسی فیلڈ سے اس کا تعلق رہا ہو، کبھی اختلافات نہیں دیکھیں گے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سب سے زیادہ غفلت اسی سے ہم برتتے ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ سب سے پہلے ہم دیکھیں، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اسی لیے اختصار کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اللہ نے ہم بندوں کو بتایا کہ اے میرے بندوں، اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے بعد ایک ایسے لمبے سفر کی طرف تم منتقل ہونے والے ہو، ایسے لمبے سفر کی طرف تم کوچ کرنے والے ہو، جانے والے ہو، جس میں آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ان تمام مراحل میں سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے تکلیف دہ مرحلہ اگر کوئی مرحلہ ہے تو ہر آدمی ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہے کہ وہ موت کا مرحلہ ہے، جہاں آدمی آ کر بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے جرنیل اور بڑے سے بڑے بادشاہ، حاکم، حکمراں، کوئی بھی ہو، موت کے سامنے ہر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کسی کا موت کے سامنے چارہ نہیں چلتا۔ اللہ نے ہم بندوں کو یہی بات کہا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیغام دیا ہے، تاکہ اس موت سے ہم غفلت نہ برتیں، ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور زندگی گزاریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، رب ذوالجلال اعلان فرما رہا ہے، اے میرے بندوں یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور واحد مزہ موت کا ہے جس کو چکھ لینے کے بعد آدمی دنیا میں رہتا ہے، اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ موت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، موت کا مزہ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال ہمیں اس موت سے باخبر کر رہا ہے، تاکہ اس موت کے آنے سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس موت کی تیاری ہم کر لیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال ہمیں بار بار نصیحت کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو،
ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اے میرے بندو، موت کا پیالہ جب تم پی لو گے، اس لمبے سفر پہ جاؤ گے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم تمہارے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا ہم پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ دنیا میں تو چلو آدمی آنکھ میں دھول جھونک دیتا ہے، خرد کو جنو جنو کو خرد بنا دیتا ہے، حق کو ناحق ناحق کو حق کر دیتا ہے، اپنے روپے پیسے دھن دولت کے بدولت آدمی غلط کو صحیح کرا لیتا ہے، صحیح ہو تو غلط کرا دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی ماحول میں تو کوٹ بھی خرید لیے جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیتے ہیں، وہ گلا کو خرید لیتے ہیں، لوگوں اس کے ذریعے سے حق اور ناحق کے درمیان سے تمیز نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کہہ رہا ہے اس موت کو تو یاد کرو جس کا پیالہ اے بندو تم میں سے ہر ایک کو پینا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں 4 روپے کما لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامراں ہو گئے، اور دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ 4 روپے اللہ نے جیب میں کیا ڈال دیے، ہم دوسروں کی تحقیر کرتے، ان کی تذلیل کرتے۔ اللہ فرما رہا اے میرے بندو، دنیا میں کامیاب ہو جانا، بڑے بڑے بنگلے بنا لینا، بڑی بڑی تجارتوں کے مالک ہو جانا، ہاں تم کہہ سکتے ہو ایک طرح کی کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی سے تم کبھی بھی خوش مت ہونا، اصل کامیابی تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس دن جہنم سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا، جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، رب ذوالجلال مالک الملک اعلان فرما رہا ہے فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ ہم کس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو خود کو بھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے جب تک چند پیسوں کا مالک ہم خود کو نہیں بنا لیتے۔ اور لوگوں، دنیا کا معاملہ الگ ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو چند مہینوں، چند گھنٹوں یا کہہ لیں کہ کچھ سالوں کی زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد، پوری کرنے کے بعد تم ایسی زندگی کی طرف پلٹنے والے ہو جو زندگی کبھی منٹوں میں، سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں، اور دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اور صدیوں میں بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس 60 سالہ زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ سردی آنے سے پہلے کمبل اور سویٹر خرید لیے جاتے ہیں، گرمی کا موسم آنے میں 1 مہینہ باقی ہوتا ہے تب بھی پنکھے اور کولر چیک کر لیے جاتے ہیں، اے سی ٹھیک کرا لی جاتی ہے۔ اور ہم اتنے لمبے سفر پہ ہیں، لیکن اس سفر کے لیے آج ہمارے پاس کوئی تیاری موجود نہیں ہے۔ ہم اپنی عمر کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم نے